تو میں بہت احترام کے ساتھ اپنے بڑے بھائی جناب پرویز ملک زادہ صاحب سے اس موقع پر گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے، اپنے جذبات سے استفادے کریں۔ صدر محترم پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب، ہما صاحبہ، ہارون شامی صاحب، عمیر منظر صاحب، بہت اہم لوگ سامنے بھی نظر آ رہے ہیں، کس کس کا نام لیا جائے۔ ساتھیوں، مجھے آج سے 6 سال پہلے کا وہ دن یاد آ رہا ہے جب ہارون شامی صاحب کا دوسرا شعری مجموعہ عکس، اس کا رسم اجرا اردو ڈپارٹمنٹ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا تھا اور ڈاکٹر عباس رضا نیّر کی نظامت میں، اور اس میں بھی بہت سارے اہم لوگ موجود تھے اور بہت اچھی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے، ہارون شامی صاحب کے بارے میں جیسا کہ عمیر منظر صاحب نے بتایا کہ سائنس کے آدمی، ایک بہت بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے، یعنی پوری زندگی ان کی نوکری میں گزری اور بہت ہی مصروفیت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود 3 شعری مجموعوں کا آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لکھنے پڑھنے کا کام ان کا ہمیشہ جاری رہا۔ ہندوستان کے جتنے اہم ادبی رسائل ہیں اور پاکستان کے، مستقل ہارون شامی صاحب وہاں شائع ہوتے رہے، اور پچھلے دنوں لاریب میں ایک نمبر بھی، ہارون شامی نمبر بھی آیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ادبی حلقوں میں کا یہ بہت ہی جانا پہچانا نام ہے ہارون شامی صاحب کا، انجینئر ہارون شامی صاحب۔ مشاعروں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، جہاں 4-5 غزلیں لے کے لوگ عالمی شہرت یافتہ شاعر ہو جاتے ہیں اچھی آواز کے ذریعے۔ اگر ترنم اچھا ہے، ایک تو عجیب المیہ یہ ہے کہ مشاعرے کے سٹیج پہ ہر شاعر جو ہے وہ عالمی شہرت یافتہ ہے۔ یہ میری بات یہ سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے شاعر تھے اپنے، کہیں انہوں نے تعارف میں یہ بتایا کہ صاحب میں 30 ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ وہاں گئے سب؟ کہنے لیکن نہیں گیا نہیں، میں گیا تو کہیں تھا، لیکن جہاز جن ملکوں کے اوپر سے گزرا میں نے وہ بھی لکھ دیا۔ اور ان کا تعارف ناظم لوگ بھی اسی طرح سے کراتے تھے کہ صاحب عالمی شہرت یافتہ۔ تو ایسے دور میں کہ جب یہ حالات ہوں، ہارون شامی صاحب جن کا استاد ڈاکٹر اختر نجمی، میرا خیال ہے شاعری کے حوالے سے جب یہ بستی میں تھے، پروفیسر اختر نجمی ان کے استاد تھے، اور اس کے علاوہ احمد لاری صاحب، اور مستقل یہ بڑے ادیبوں شاعروں کے ٹچ میں رہے اور ان کو اپنی غزلیں دکھاتے بھی رہے، بھیجتے بھی رہے، اس پہ بات چیت بھی ہوتی رہی۔ میرے مرحوم والد بھی ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، ہارون شامی صاحب کو، اور آج سے میرے خیال سے پہلا ان کا شعری مجموعہ تو مجھے یاد بھی نہیں، شاید سن 81 یا 82 میں آیا تھا، اور اس کے بعد 2017 میں، اور اب یہ تیسرا آج اس کا رسم اجرا۔ تو اس طرح سے یہ اندازہ ہوا کہ ہارون شامی صاحب، عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف جو ہے تھوڑا سا بہت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل بیزاری، لیکن وہ بیزاری نہیں ہے، اور ہارون شامی صاحب مستقل غزلیں کہہ رہے ہیں اور بہت اچھی غزلیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی کتاب کا رسم اجرا اگر یونیورسٹیز میں ہو تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاعر بھی بہت اہم ہے اور وہ مجموعہ بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے یہ یونیورسٹی میں یہاں آپ لوگ پروفیسر حضرات بات چیت کریں گے، تو ظاہر ہے کوئی اگر ہلکا شاعر ہوتا یا ہلکی شاعری ہوتی یا بہت ہلکی کتاب ہوتی تو آپ لوگ یہ جہاں پروگرام رکھتے ہی کیوں؟ یہ کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہارون شامی صاحب ایک بہت اچھے شاعر ہیں، اور مستقل انہوں نے بتایا، میری بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ سن 72 سے انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، جب یہ 20-22 سال کی عمر تھی، یعنی 50 سال کا عرصہ۔ وہی حفیظ کا شعر کی تشکیل شعر و سخن میں جو کچھ حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو ہارون شامی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لکھنؤ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آفیسر بھی رہے، بڑی پوسٹوں پہ رہے، لیکن شاعری بھی انہوں نے کی، لیکن معاف کیجیے گا بہت پھسپھسی شاعری، اس لفظ کے لیے میں معافی مانگ لوں، اس لیے کہ میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ
بالکل متاثر نہیں ہوں گے، وہی لگتا ہے. لیکن ابھی جو اشعار پڑھے، یہ ہمارے بھائی نے جو اشعار پڑھے ان کے کوٹ کیے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہارون شامی صاحب کے یہاں. اور مجھے جو بات بہت متاثر کی کہ انہوں نے اپنے کو کہیں قید نہیں، یہ ترقی پسند اور جدیدیت اور مابعد جدیدیت، کسی خانے میں انہوں نے اپنے کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت جدید شاعر ہیں یا مطلب. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ان کو لوگ پسند کرتے ہیں بغیر کسی کمٹمنٹ کے. عموماً میں نے یہ دیکھا کہ ترقی پسندوں میں تو بہت تھا کہ وہ ایسے کسی شاعر کو پسند نہیں کرتے تھے جو ان کی سوچ کو یا ان کی تحریک کو یا ان کے جو خیالات تھے اس کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہارون شامی صاحب کو شمس الرحمن فاروقی صاحب بھی پسند کرتے تھے، ملک زادہ صاحب نے بھی لکھا. بشیر بدر صاحب کے کم مضامین ملتے ہیں، لیکن بشیر بدر کا بہت اچھا مضمون ہارون شامی صاحب کی شاعری پہ ہے، وہ بھی پڑھنے لائق ہے. تو ایک ایسا شاعر کہ جو مستقل لکھ رہا ہے، اور خوشی ہے کہ لکھنؤ والے ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیے، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے خالد فتح پوری صاحب کی شعری مجموعہ، خالد صاحب ہیں بھی، کہ اب تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خاتون غائب ہو رہی ہیں اردو شاعری سے. وہ محبوبہ غائب ہو رہی ہے جو کہ لوگ شعر کہتے تھے. لیکن ہارون شامی صاحب کے ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی ویسے اشعار بھی جو غزل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غزل ہے، اور وہ اشعار بھی نظر آتے ہیں. وہ نظر آنا چاہیے، سبھی شاعروں کے ہاں نظر آنا چاہیے. اس لیے ورنہ وہ ایک بہت مشہور شاعر تھے، انہوں نے مجھ سے جاننا چاہا کہ میری کیا حیثیت. میں تو سچ بات ہے کہ اردو میرا کبھی سبجیکٹ بھی نہیں رہا. بی اے میں میرے پاس پرشین تھی لیکن اردو نہیں، لیکن میں پڑھتا رہا. تو انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ آپ کو میری شاعری کیسی لگی، میرے کئی مجموعے آپ کے گھر پہ ہیں. تو میں نے کہا شاعری تو آپ کی اچھی ہے لیکن بہت خشک شاعری ہے، بہت ڈرائی شاعری ہے. اور مجھے پڑھ کے ایسا لگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی خاتون بھی آپ کے برابر سے نہیں گزری کبھی، یعنی اس طرح کی شاعری ہے. تو دیکھیے، شاعری جو ہے وہ وہی شاعری ہے کہ وہ بھی ہونا چاہیے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مشتی شراب کی سی ہے. اور اس طرح کے بھی شعر ہونے چاہیے کہ داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو بھی خاموش. یہ ہوئی بات. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہارون شامی صاحب کے ہاں مجھے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس لیے میری نظر میں یہ میں کیا اور میری نظری کیا اور میرا مطالعہ کیا، لیکن میں تب بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور کے اہم ترین شاعروں میں ہارون شامی صاحب کا شمار ہے اور ہوتا رہے گا. اور میں ان کو بازگشت کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، دلی مبارکباد. اور پورا مجھے یقین ہے کہ اس مجموعے کی بازگشت پوری اردو دنیا میں سنائی دے گی. بہت بہت شکریہ.